السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد سلیم۔ تھوڑا سا میرا گلا خراب ہے۔ ہماری خود کی اتنی زمین نہیں ہے، ہمارا خود کا اتنا زیادہ رقبہ نہیں ہے۔ میرے والد صاحب کے ہوں گے زیادہ بھی 12 ایکڑ زمین ہوگی، اور میں سیدھا پڑھائی کے بعد جاب کرنے کے بعد ابھی حال ہی میں نے قطر میں اپنی جاب چھوڑی ہے، تو اس کے بعد میں سیدھا ادھر آیا ہوں۔ تو اب میں نے بھی کھیتی شروع کی ہے، زراعت شروع کی ہے۔ کوشش میری یہی ہے کہ میں اس میں جدت لے کے آؤں اور اسے بڑے سے بڑا ایک روایتی جس طرح زراعت ہوتی ہے اس سے ہٹ کر ایک اچھی زراعت کی جائے۔ تو میں نے ٹھیکے پر زمینیں لی ہیں، اپنی زمین کے ساتھ اور ٹھیکے پر زمینیں لے کے میں اپنے کام کو بڑھا رہا ہوں۔ میں اس کھیتی کو تقریباً 12 ایکڑ کو میں تقریباً 30 ایکڑ تک آلموسٹ لے جا چکا ہوں، جس میں گندم ہے فی الحال۔ تو ابھی جس پر میں زیادہ زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں فصلوں کو ڈیورسیفائی کروں، فصلوں کے اندر ڈیورسیفیکیشن لے کر آؤں، اس کو مختلف کروں تاکہ سورج مکھی بھی ہو، گندم بھی ہو، کپاس بھی ہو، تل کی کاشت بھی کی جائے، گنے کی کاشت بھی کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فصلوں کو ڈیورسیفائی کرتے ہیں، اگر کسان اس بات کو سیریس لے، سنجیدگی سے اس بات کو لے، تو اس میں بہت فائدہ ہے۔ کسان کا جو کیش کا آؤٹ فلو اور ان فلو ہے وہ بیلنس رہتا ہے، کیونکہ ایون اگر ساری فصلیں آپ کاشت کرتے ہیں نا، جس طرح عموماً ہوتی ہیں سبزیوں کے علاوہ، تو ہر 1.5-2 مہینے کے بعد آپ کے پاس پیسہ آتا رہتا ہے، آپ لگاتے بھی رہتے ہیں، لیکن وہ کیش فلو جو ہے نا پیسے کا وہ بیلنسڈ رہتا ہے، آپ کے پاس پیسہ آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ خوشحال رہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوتی، آپ کو لون لینے کے لیے بینکوں کے چکر نہیں لگانے پڑتے آپ کو، یا کسی آڑتی سے پیسہ نہیں اٹھانا پڑتا۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اگر آپ فصلوں کو ڈیورسیفائی کرنا شروع کریں۔ اور میرے جتنے سرکل میں جتنے بھی کسان دوست ہیں یا جتنے کچھ ینگ لوگ جو اب کھیتی کی طرف آ رہے ہیں، تو ہم بھی مل کر اس چیز کو ہی بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فصلوں کو ہم ڈیورسیفائی کریں تاکہ کسی قسم کا لون نہ اٹھانا پڑے، کسی قسم کا کہیں سے کچھ فنڈنگ نہ لانی پڑے ہمیں اپنا کام چلانے کے لیے، ہمارا کام جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ ہوتا رہے۔ اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں تک میری یہ ویڈیو جا رہی ہے، تو خدا را اگر آپ کسی ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے یا کسی دیہاتی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ اپنی اولاد کو جتنے بھی آپشن دے رہے ہیں اپنا کیریئر بنانے کے لیے، تو میری خاطر، پاکستان کی خاطر، پاکستان کی ایگریکلچر فیلڈز کی خاطر آپ ایک چیز اور اس میں ایڈ کریں، ایک اور آپشن اپنے بچوں کے کیریئر ایڈوائز میں ایڈ کریں، وہ ایگریکلچر ہو، وہ لائف سٹاک ہو۔ جتنے بھی ڈاکٹر، انجینئر، جب بھی وہ کیریئر وائز لسٹ بنے تو اس میں آپ ایک اپنا وہ جو ہے رکھیں ایک چیز کہ اگر یہ نہیں تو ایگریکلچر بھی چلے گا، اگر آپ اچھے طریقے سے کرتے ہیں، بہت بڑی فیلڈ ہے، ویلیو ایڈیشن کا کام آپ آگے آ کے کریں، بیج بنانا شروع کریں، پیکجنگ شروع کریں، ٹھیک ہے، اس کو ایک بڑی کمپنی کا نام دیں، اسے ایک کمپنی تک لے جائیں، کمپنیوں تک لے جائیں، پیسٹی سائیڈ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آپ
تو ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. آپ صاف ستھرے کام میں بھی آ سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ یہاں آ کے فصلیں ہی کاشت کرائیں. ایگریکلچر سے ہزاروں چیزیں جڑی ہوئی ہیں, لائف سٹاک سے ہزاروں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اگر آپ اپنی ڈیری شروع کرتے ہیں تو اپنی ڈائری کو آپ اپنے کام کو بڑھاتے جائیں. آپ اپنے دودھ کو خود یوٹیلائز کرنے کے سورسز پیدا کریں. جب آپ اپنا دودھ خود یوز کر رہے ہیں, اس سے جتنے بھی ملک سے بننے والے پروڈکٹس ہیں وہ آپ بنانا شروع کریں. آپ اپنی مارکیٹ بنائیں, مارکیٹ تک اپنی ریچ بڑھائیں اور اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. اس میں آپ برفی اور جتنے بھی دودھ سے ایک عام علاقوں میں جس طرح کی فوڈز بنتی ہیں یا ملک پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ بنانا شروع کریں. اگر آپ اس سے بھی ایکسیڈ کر جاتے ہیں تو آپ اپنے اس کی دودھ کی پیکجنگ کر کے دوسرے شہروں تک پہنچائیں. بٹر جو ہے وہ دوسرے شہروں تک پہنچائیں. مطلب یہ ہے کہ میں اس چھوٹی سی ویڈیو میں اس کو زیادہ ایلیبوریٹ نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑی فیلڈ ہے, ہزاروں لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں, کروڑوں لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں. انڈیا میں اس پر بہت کام ہو رہا ہے. پڑھی لکھی جو یوتھ ہے وہ اس کام کی طرف آ رہی ہے اور اسے ایک پڑھے لکھے طبقے کا کام بنایا جا رہا ہے. تو آپ سب کو میری بھی یہی ایڈوائس ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو, ہمیں بھی موٹیویٹ کرو, ہمیں بھی حوصلہ دو. ہمیں بھی آپ سے انکریجمنٹ ملتی ہے, وہ ملتی رہے, ہمیشہ ملتی رہے. اور اپنے بچوں کو بھی ایک یہ والا آپشن ایڈ کرائیں کہ اگر بیٹا یہ نہیں ہو سکتا تو یہ ہو سکتا ہے. اس پر ہاتھ آزما کر دیکھ لو. باقی سارے کام جو ہیں وہ محنت مانگتے ہیں. صبح اٹھنا پڑتا ہے, اپنا کام کرنا پڑتا ہے اور آگے بڑھنا پڑتا ہے. میرا تھوڑا سا گلا تو خراب ہے لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.